السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس مکی ہے، مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ مکی صورت کس کو کہا جاتا ہے اور مدنی صورت کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ مکی صورت وہ صورت ہے جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ جو ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں تو انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں تو انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت ہی رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت کریمہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اس آیت میں جتنے حروف ہیں، اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو باقی 10 حروف بچتے ہیں۔ مقررات کا کیا مطلب ہے؟ مقررات کا مطلب ہے جو لفظ ڈبل آئے ہوئے ہیں، جس طرح کہ الف ہے، را ہے، میم ہے، تو یہ ڈبل ہے، ٹرپل ہیں۔ تو اگر ان کو صرف ایک ایک بار کاؤنٹ کیا جائے تو پھر یہ 10 حروف بنتے ہیں۔ اور یہ آیت معجزہ کس طرح ہے کہ اس آیت میں، آیت کریمہ میں 10 حروف ہیں، اور قرآن پاک کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں جس میں ان 10 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی موجود نہ ہو۔ قرآن پاک کی ہر آیت میں ان 10 حروفوں میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور موجود ہے۔ سورۃ ناس کی فضیلت میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں بچھو نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، نمک منگوایا، پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ ناس، سورۃ فلق، قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص اور قل یا ایھا الکافرون پڑھتے رہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا تھا، یعنی درد کم ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ پکڑتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں، بربی جو کہ رب ہے، الناسی لوگوں کا، مالکی مالک ہے الناسی لوگوں کا، الہی معبود ہے الناسی لوگوں کا، من شر شر سے، وسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، خناس جو کہ پیچھے ہٹ جانے والا ہے، الذی وہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی جنوں میں سے، والناسی اور انسانوں میں سے۔ کل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، بربی جو کہ رب ہے الناسی لوگوں کا، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں۔ پناہ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ پناہ کا مطلب ہے انسان جب کسی سے خطرہ محسوس کرتا ہے، جب کسی سے خطرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے پرورش کرنے والے مثلاً ماں باپ کی پناہ لیتا ہے، ان سے چمٹ جاتا ہے کہ یہ مجھے تاکہ اس سے بچا لیں۔ اگر وہ کمزور ہوں، وہ نہ بچا سکتے ہوں، تو پھر وہ بادشاہ سے بچانے کی درخواست کرتا ہے، اس کی پناہ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ اسے اپنی قوت اور فوج کے ذریعے سے اس کو بچا سکتا ہے۔ اگر اسے یہ نظر آ رہا ہو کہ اس خطرے سے بچانا بادشاہ کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر وہ اس ہستی کی پناہ لیتا ہے جسے وہ غیبی قوتوں کا مالک سمجھتا ہے، جسے وہ غیبی قوتوں کا مالک سمجھتا ہے کہ جب دنیا کے تمام اسباب ختم ہو گئے تو بعد میں اس کے علاوہ کہیں سے پناہ نہیں مل سکتی۔ تو کہا گیا کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے، بربی جو کہ رب ہے، اعوذ پناہ پکڑتا ہوں بربی جو کہ رب ہے۔ رب کس کو کہا جاتا ہے؟ رب کی کیا تعریف ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا رب جو ہے،
رب کا کیا مطلب؟ رب کہتے ہیں جس کے اندر 3 اوصاف، 3 صفتیں جمع ہوں تو وہ رب ہے۔ کون سی صفتیں؟ سب سے پہلی صفت ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہو، دوسری صفت ہر چیز کا مالک ہو، اور تیسری جو صفت ہے، تیسری صفت کہ یعنی تمام چیزوں کو اپنی معیشت کے مطابق چلانے والا ہو۔ جس کے اندر یہ 3 اوصاف جمع ہوں گے تو اسے رب کہتے ہیں۔ رب جو ہے یہ رباب سے ہے۔ رباب، رباب کس کو کہتے ہیں؟ یہ پانی سے بھرے ہوئے بادل کو کہتے ہیں۔ اس بادل میں جو پانی ہوتا ہے، وہ پانی جب برستا ہے تو اس پانی کی وجہ سے نباتات میں نشو و نما ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ پانی جو رباب میں ہے، بادل میں ہے، نباتات کی نشو و نما کا باعث ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہے، ایسے ہی اللہ رب ہے کہ وہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ربوبیت اور رحمت کی بارش کی وجہ سے پل رہا ہے۔ رب، ہم الرب کسی کو نہیں کہہ سکتے، ہاں اضافت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ رب البیت، گھر کا رب، رب السفینہ، کشتی کا رب، یعنی اضافت کے ساتھ، کسی کے ساتھ ملا کر کہا جا سکتا ہے، ورنہ الرب ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ تو رب پھر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس طرح آپ تعریف سمجھ لیں اس کی۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو، کسی چیز کی جس وقت میں جتنی بھی ضرورت ہو اس وقت میں اس چیز کو پہنچا دینا، یہ رب کہلاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو، کسی بھی چیز کو جس چیز کی ضرورت ہو، جس جگہ پر ہو، جتنی بھی ضرورت ہو، اس وقت میں اتنی ہی مقدار میں اس کو وہ چیز پہنچا دینا تو یہ رب کہلاتا ہے۔ جس طرح کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اس کی تدبیر، اس کی اصلاح کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ وہاں سے شروع کرتا ہے یہاں تک کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو یہ سارا کام، یہ سارا نظام جو چلا رہا ہے وہ رب ہے۔ اور یہ کام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کوئی چند انسانوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پھر تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب، اس کو رب کہا جاتا ہے، جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی تو وہ رب کہلاتا ہے۔ پھر کہا گیا بھی ربی، جو کہ رب ہے، الناسی، لوگوں کا رب ہے۔ اب اللہ تو یہاں لوگوں کا رب کیوں کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب ہے وہ تو ہر ایک چیز کا ہی رب ہے، تمام جانداروں کا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے، جانوروں کا بھی ہے، حشرات، ہر مخلوق کا رب ہے۔ لیکن یہاں پر الناس، لوگوں کا رب کہا گیا۔ کیوں لوگوں کا رب کہا گیا؟ اس لیے کہ لوگ جو ہیں، انسان جو ہیں، وہ تمام مخلوقات سے فضیلت اور شرف والی مخلوق ہے۔ جو تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت حاصل ہے، انسان کو جو فضیلت حاصل ہے، اس بنا پر اس کا نام لیا گیا، الناس، لوگوں کا نام لیا گیا۔ دیکھیں، ہم سے زیادہ اگر ہم قوت میں دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ جانور ہیں، وہ طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ قوت میں، اگر بیل کے ساتھ ہماری کشتی ہو تو ظاہر بات ہے بیل جیت جائے گا، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ اور اگر عقاب کو دیکھا جائے تو اس کی نظر جو ہے ہم سے زیادہ تیز ہے، 1 میل کے فاصلے پر وہ اپنا شکار دیکھ لیتا ہے۔ پرندے ہیں وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اشرف المخلوقات وہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عقل، شعور، سمجھ عطا کی ہے، تو اس بنا پر وہ اشرف المخلوقات ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بیل سے ہار جائیں گے، لیکن اگر ہم لاٹھی اٹھا لیتے ہیں، ہم لاٹھی اٹھاتے ہیں اور بیل کو چلا لیتے ہیں، بیل چل پڑتا ہے۔ بیل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس میں اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ وہ بھی لاٹھی اٹھا کر ہمیں چلائے۔ اگر چیل ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر اپنا شکار دیکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عقل، فہم، سمجھ، عقل، شعور عطا کیا ہے، اس نے
اپنی اس عقل سے دوربین ایجاد کر لی ہے۔ اگر پرندے ہوا میں اڑتے ہیں تو انسانوں نے بھی ہوائی جہاز ایجاد کر لیے ہیں۔ تو انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، اس بنا پر برب الناس لوگوں کا رب کہا گیا۔ تو اس صورت میں آگے جو ہے مالک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، اس میں اللہ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں، جبکہ جو پچھلی صورت ہے صورت فلق، اس میں اللہ تعالیٰ کی 1 صفت بیان کی گئی ہے، اس میں 3 صفتیں بیان کی گئی ہے، اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس صورت میں 1 صفت بیان کر کے 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آپ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس میں 3 صفتیں بیان کر کے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، کون سی؟ وسواس الخناس، وسوسے سے، وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وسوسہ جو ہے وہ ان تینوں جو پچھلی صورتوں میں بیان ہوا ان تینوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ جو 3 چیزیں ہیں وہ انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ تو ایمان کی حفاظت جو ہے، اس کی جو فکر ہے وہ جسم و جان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مالک الناس جو لوگوں کا، اور پھر یہاں پر بار بار الناس لوگوں کا مالک، لوگوں کا رب، لوگوں کا معبود کہا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اے اللہ تو ہی لوگوں کا رب ہے، تو ہی لوگوں کا بادشاہ ہے، تو ہی لوگوں کا معبود ہے، یعنی جو لوگ وسوسہ ڈال رہے ہیں ان کا رب بھی تو ہے، معبود بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے۔ تو جب سب کچھ تو ہے تو تو ہی رب ان کے وسوسوں سے بھی ہمیں بچا سکتا ہے۔ من شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، خناس جو کہ وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، من شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے۔ اب وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت ہی غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دلوں میں بری باتیں ڈالتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسے کا اصل معنی ہے وہ ہلکی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز جو عام طور پر محسوس نہ ہوتی ہو۔ اس سے مراد وہ بات بھی ہوتی ہے جو بالکل آہستہ آواز میں آپ کسی کے کان میں کہیں، صرف وہ اسی کو ہی سنائی دے، اور وہ بات بھی جو آواز کے بغیر دل میں ڈال دی جاتی ہے، جس طرح کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ دونوں ہی باتیں ہیں۔ من شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اب شیطان جو ہے وہ شیطان انسان کے دلوں میں کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، کس طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان انسان کے دل میں سب سے پہلا جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ اس کے دل میں شبہات پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، شک ڈالتا ہے اس کے دل میں، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو یعنی اس کا ذہن خراب کرتا ہے، اس کا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ اور اگر وہ انسان اپنے ایمان میں پکا ہو تو اگر وہ اس کا بس شیطان کا اس بات پر نہیں چلتا، اس کا عقیدہ خراب نہیں کرتا، تو اس کے بعد وہ اس کو اطاعت اللہ کے نیک کاموں سے روک دیتا ہے، اطاعت کے کاموں سے روک دیتا ہے، اس کی مصروفیت، دنیاوی مصروفیت بڑھا دیتا ہے کہ یہ اطاعت ہی نہ کر سکے، اگر وہ اس میں بھی فیل ہو جاتا ہے، اگر اطاعت کروانے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، اطاعت چھڑوانے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، تو اس